آپ کا وزن 10 کلو بڑھا ہوا ہے تو آپ کے گھٹنوں پر اس کا 40 کلو وزن جو ہے وہ پڑے گا. کشن نما جو کارٹلیج ہے وہ گھس جاتی ہے. جب وہ ہڈیاں رگڑ کھاتی ہیں اس سے پھر درد بھی ہوتا ہے اور سوجن بھی ہو جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں خالد محمود شہزاد. یورس جو انسان کے نیز جنہیں گھٹنے کہا جاتا ہے یہ پاور ہاؤسز آف دا باڈی ہیں اور یہ نیز جوائنٹس جو ہیں یہ بگیسٹ اینڈ اسٹرانگیسٹ جوائنٹ ہماری باڈی کے ہوتے ہیں. ہم اس کا استعمال بیٹھتے وقت بھی کرتے ہیں, کھڑے ہوتے وقت بھی, چلتے وقت بھی, جھکتے وقت بھی, دوڑتے وقت بھی, یعنی ساری زندگی گھٹنوں کا استعمال ہوتا ہے. جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے گھٹنوں پر ہماری باڈی کا 80% ویٹ یہ گھٹنے برداشت کرتے ہیں, اور جب ہم چلتے ہیں تو 150% باڈی ویٹ 150% باڈی ویٹ جو ہے یہ گھٹنوں پر آیا ہوتا ہے. اب یہ گھٹنے جو ہیں یہاں پہ 3 قسم کی بونز آتی ہیں. گھٹنے کا درد کیوں ہوتا ہے وجہ جاننے سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہر گھٹنے کی ہڈی, ہر گھٹنا جو ہے یہ 3 بونز پر مشتمل ہوتا ہے. ایک تو ہے اوپر سے تھائی کی بون آ رہی ہوتی ہے, نیچے سے لیگ کی بون آ رہی ہوتی ہے, اور ان کے اوپر جو آپ دیکھتے ہیں نی کیپ یہ ہوتی ہے. اب جہاں پہ تھائی کی بون ختم ہوتی ہے, جیسے جہاں پہ لیگ کی بون ختم ہوتی ہے, ان کے درمیان میں ایک اللہ تعالیٰ نے کشن بنایا ہوتا ہے, کشن نما, جو دونوں کو آپس میں ملنے سے روکتا ہے, جس کو کارٹلیج کہتے ہیں. اب جیسا کہ ہر چیز کا ڈکلائن ہے, ایسے ہی جیسے ہماری باڈی اس میں ویئر اینڈ ٹیئر ہوتی رہتی ہے, اور ڈی جنریٹو پروسیس جو ہے یہ پہلے تو 50 ایئرس کے بعد ہوتا تھا کیونکہ خوراکیں اچھی تھیں, لوگ فزیکل ایکٹیویٹیز کیا کرتے تھے. لیکن جب یہ چیزیں خوراک ناقص آنی شروع ہو گئی, لوگوں نے فزیکل ایکٹیویٹیز بند کر دیں, یہ انٹرنیٹ کا استعمال عام ہو گیا, بس بیٹھ کے کام شروع ہو گئے. اس کے بعد یہ ڈی جنریٹو پروسیس جو ہے یہ 50 سے پہلے ہونا شروع ہو گیا ہے. اس ڈی جنریٹو پروسیس سے جو درمیان میں کارٹلیج ہوتی ہے یہ گھس جاتی ہے, اور گھٹنوں میں یعنی وہ گھٹنے جو ہیں, گھٹنوں کی ہڈیاں جو ہیں وہ آپس میں رگڑ کھانا شروع ہو جاتی ہیں, کیونکہ وہ جو کشن نما جو کارٹلیج ہے وہ گھس جاتی ہے. جب وہ ہڈیاں رگڑ کھاتی ہیں اس سے پھر درد بھی ہوتا ہے اور سوجن بھی ہو جاتی ہے. یہ مین کاز, باقی تو اور بیماریوں کی وجہ سے, چوٹ لگنے کی وجہ سے, لیکن عام طور پر لوگوں میں جو نی پین ہے اس کو آسٹیو آرتھرائٹس بھی کہتے ہیں. اب بعض کو یہ درد نہیں ہوتا کیونکہ وہ اپنی خوراک کو مینٹین رکھتے ہیں, اپنی ایکسرسائز کرتے رہتے ہیں, اور تھرو آؤٹ لائف ان کے گھٹنے جو ٹھیک رہتے ہیں. اب اس کی جو ایک تو ڈی جنریٹو پروسیس ہے, دوسرا اس میں جو جلدی پہ تیل کا کام کرتا ہے وہ ہے اوبیسٹی, آپ کا موٹاپا, آپ کی بیلی فیٹ. اور ایک ریسرچ کے مطابق ہر 3 میں سے 2 افراد کو جو گھٹنوں کا درد ہے وہ موٹاپے کی وجہ سے ہوتا ہے. ریسرچ کے مطابق مور فیٹ مور اسٹرین آن دا نیز. اور ایک ریسرچ کے مطابق اگر آپ کی باڈی کا ویٹ یعنی عام جو نارمل ویٹ جو ہے اس سے اگر 1 کلو آپ کا باڈی ویٹ بڑا ہوا ہے, اس کا جو اسٹرین ہے نیز پر, گھٹنوں پر, وہ 4 گنا ہے. یعنی 1 کلو کا جو پریشر ہے وہ 4 کلو بڑھتا ہے. اور اگر آپ کا وزن 10 کلو بڑھا ہوا ہے
تو آپ کے گھٹنوں پر اس کا 40 کلو وزن جو ہے وہ پڑے گا. اب جیسا آپ کسی پرانی گاڑی پر آپ ایکسٹرا ویٹ اس پر ڈال دیں، بوجھ ڈال دیں، تو کیا ہوگا؟ اس کے ٹائر برسٹ ہونے ہیں، اس کی کمانیاں ٹوٹنی ہیں، اس کو اور ہی نقصان ہونا ہے. تو ایسے ہی تو انسانی جسم ہے، اگر اس پر ایکسٹرا ویٹ ہوگا تو پھر گھٹنوں میں درد ڈیفینیٹلی لازمی آئے گا. اس کے علاوہ ایکسٹرا یعنی ریسرچ کے مطابق جو ایکسٹرا فیٹ ہے باڈی کے اندر، یہ ایک ایسا کیمیکل ریلیز کرتی ہے جس میں گھٹنوں میں انفلیمیشن آ جاتی ہے، یعنی ایک درد کا باعث اور دوسرا سوجن کا باعث بھی بن جاتے ہیں. اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھٹنوں میں درد، اگر آپ اوبیس ہیں، آپ کا وزن زیادہ ہے، تو آپ اس کو وزن کو کم کریں. اور ایک ریسرچ کے مطابق اگر آپ 20% وزن کم کر لیتے ہیں تو اس سے آپ کے گھٹنوں کو درد میں خاطر خواہ کمی آ سکتی ہے. اب اوبیس کیسے اپنے وزن کو کم کریں اور یہ درد کو کیسے کم کریں، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، کہ کیونکہ وہ وزن کم تو نہیں کر سکتے ایکسرسائز کے ذریعے یا زیادہ واک سے، کیسے انہوں نے کم کرنا ہے، اس کے لیے آپ اگلی ویڈیو کا انتظار فرمائیں.